براہ راست آپ کو دکھائیں الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی اسی طریقے سے اوپن کورٹ کے اندر ان کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹیں منگوا کر فوری اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ 7 سال ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سرائیاں بھی ہوتی رہیں، مختلف اس حوالے سے اندازے مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی جاتی رہیں، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہو جس کے تحت اس کیس کو سنا جا رہا تھا، چاہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 ہو جو کہ ابھی نافذ العمل ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، اگر اس کے لیے آئین کے اندر بھی ایک واضح طریقہ کار موجود ہے، اور اسی طریقے سے الیکشن ایکٹ 2017 پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے اندر بھی ایک واضح اس کے اندر طریقہ کار موجود ہے کہ وفاقی حکومت ریفرنس بھیجتی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اگر کسی جماعت کے اوپر فارن فنڈنگ معلوم ہو تو اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ تو لہٰذا یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا، ہم نے تمام تر اپنا ریکارڈ فراہم کر دیا، ہماری کوئی ممنوعہ فنڈنگ بھی نہیں ہے، تمام پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پٹیشنر تھے اس پٹیشنر کی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ واضح کر چکا ہے کہ ایک حیثیت جو ہے وہ انفارمر کی ہے، یہ کوئی ایڈورسل پروسیڈنگز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ساتھ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ہم نے اکاؤنٹس کو دیکھا تو ان اکاؤنٹس کے اندر 12 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو اکاؤنٹس انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے، جو اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے ہیں۔ 64 کروڑ روپے کا PMLN کا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، اسی طریقے سے 35 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ اپنی جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک توازن قائم کریں، ایک بیلنس کریٹ کریں، اور بغیر کسی امتیازی سلوک کے تمام پولیٹیکل جماعتوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ فیصلہ اس کے اوپر کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے۔ اب معلوم پڑ جائے گا کہ PTI کے اکاؤنٹس جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس A ریٹنگ کے ہیں ہمارے، اور ہمارا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ بینکنگ ریکارڈ اپنی جگہ پر موجود ہے، اسی طرح جو باقی جماعتیں ہیں ان کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بے نظیر شہید نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی تھی، جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی۔ اور ایک اور سیاسی جماعت ہے فضل الرحمان کی، جن کی پارٹی کے مرکزی آفس کے اوپر جو فنڈ لگا ہوا ہے، جو تختی لگی ہوئی ہے، وہ بھی ایک غیر ملکی فنڈنگ تھی، ایک ملک لیبیا، وہاں سے جو ہے فنڈنگ لی جاتی رہی ہے۔ تو وہ بیک گراؤنڈ جن جماعتوں کا موجود ہے وہ کس منہ سے ہمارے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو کھڈا انہوں نے PTI کے لیے کھودا تھا اس کھڈے کے اندر یہ خود گرے ہوئے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے کہ ملک کے اندر ڈالر آج ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، 213 روپے کے اوپر انٹر بینک کے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے، اور ڈالر جب سے یہ حکومت آئی ہے 2.5 ماہ سے تقریباً 30 روپے ڈالر روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ روزانہ 50 پیسے کے حساب سے روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، صنعتوں کا قتل عام اس حکومت نے کر دیا ہے، اور یہ NRO 2 لے کر اپنے لندن محلات کے کیسز بند کروا کرنے کے لیے، پاپڑ والے فالودے والے کے کیسز بند کروانے کے لیے،
शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का टीटी का केस बंद करवाने के लिए ये NRO 2 इन्होंने असम्बली से काला कानून पास करवाया है, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये चाहते हैं कि इख्तियार हो, लूट मार का इख्तियार हो, करप्शन की इजाज़त इनको हो, लेकिन इनका एहतसाब करने वाला कोई ना हो, इनको पूछने वाला कोई ना हो। और आपको याद होगा कि फैटफ के बिलों में भी इन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी। एक तरफ डॉलर 213 रुपये में पहुंच गया, लोड शेडिंग 12 घंटे पे पहुंच गई, आटा 1500 रुपये पहुंच गया, 300 रुपये इजाफा हो गया 20 किलो के थैले में, पेट्रोल में 84 रुपये इजाफा हो गया, डीजल में 120 रुपये इजाफा हो गया, गैस 45% महंगी, बिजली 40% महंगी हो गई। हर तरफ तबाही हुकूमत है। ये अहलों की हुकूमत नहीं, नालायकों की हुकूमत है, तबाही हुकूमत है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल लेकर आई। और एहसन इकबाल कल कहते हैं कि हमसे ज़्यादा करप्शन थी जिन ममालिक ने, उन्होंने तरक्की की है। तो ये करप्शन से मुल्क तरक्की नहीं करते, लेकिन शरीफ ख़ानदान तरक्की कर लेता है, जिनकी इक़्तिदार से पहले क्या औकात थी और आज मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जरदारी तरक्की कर लेता है, जो बम्बिनो सिनेमे के बाद टिकटें बेचता था, आज जो है वो 11 शुगर मिलों का मालिक बना बैठा है। आज बड़ी बड़ी महलात बैरून मुल्क बनाए हुए हैं। कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, इदारे तबाह हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की अखलाकियात को नीचे गिराना चाहते हैं, उसका भी इंशाल्लाह इनकी रोकथाम करेंगे। उसका अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।